السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی ملک کی کہانی دیکھنے جا رہے ہیں جو صرف 40 سالوں میں دنیا کو حیران کر دیا۔ کبھی یہ ملک اتنا غریب تھا کہ 90% لوگ غریبی میں جی رہے تھے۔ بھوک، بیماریاں اور جنگوں نے لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، لیکن آج وہی چائنا ایک پاورفل اکنامک گینڈ بن چکا ہے۔ 1978 میں چائنا کا گلوبل جی ڈی پی شیئر صرف 2% تھا۔ آج دنیا کا جی ڈی پی کا 18% سے زیادہ حصہ چائنا دیتا ہے۔ غریبی بھی 1% سے کم رہ گئی ہے۔ یہ سب بدلاؤ آیا کیسے؟ چائنا کا نام پرانی قنگ ڈائنیسٹی سے نکلا۔ چائنیز اپنی ملک کو زونگو کہتے ہیں، مطلب مڈل کنگڈم۔ 1839 سے 1949 تک چائنا نے وہ دور دیکھا جسے سینچری آف ہیوملیشن کہا جاتا ہے۔ برٹش نے اوپیم فلوٹ کیا، ملینز لوگ نشے کے عادی ہو گئی، لینڈ اور فورٹس چین لی گئی، سیول وارز چلی، کروڑوں لوگ مر گئی۔ 1949 میں کمیونسٹ پارٹی نے چائنا کو سنبھالا۔ جاپان نے اٹیک کیا، ورلڈ وار نے حالات اور خراب کر دیا۔ میو زیڈونگ لیڈر بن گئی۔ پھر آیا گریٹ لیپ فارورڈ، زمین سرکار کے پاس چلی گئی، فارمرز کی محنت گر گئی، پروڈکشن ٹوٹ گیا۔ 1958 سے لے کر 1961 تک ملینز لوگ بھوک سے مر گئی۔ اسپیرو کلنگ کیمپین نے کراپس بھی برباد کر دیا، انسیکٹس بڑھ گئی اور بھوک ماری بھی بڑھ گئی۔ 1966 میں کلچر ریولوشن شروع ہوئی، اسکول بند ہو گئی، ٹیچر اور آفیسر کو ٹارچر کیا گیا، کلچر ٹوٹ گیا، لاکھوں لوگ مر گئی۔ میو کی پالیسی سے 50 ملین سے زیادہ لوگ مر گئے۔ پھر 1978 آیا اور ساتھ آئے ڈینگ زیوپنگ، چائنا کا اصلی ریفارمر۔ انہوں نے ایک سمپل آئیڈیا دیا، اکانومی کو آزادی دو، سسٹم پریکٹیکل بناؤ۔ انہوں نے ایگریکلچر ریفارم لائے، زمین سرکاری تھی لیکن کام فیملیز کو مل گیا، فارمرز کو پروفٹ ملنے لگی، آؤٹ پٹ ایکسپلوڈ کر گیا، فیکٹریز کو ڈیسیژن میکنگ فریڈم ملا، پروڈکشن بھی بڑھا، کوالٹی بھی امپروو ہوئی۔ 1986 میں فری ایجوکیشن لا آیا، ٹیکنیکل سکل بڑھی، ووکیشنل ٹریننگ شروع ہوئی، لٹریسی 95% تک پہنچ گئی۔ گیونونز میں ٹی ویز بنے، چھوٹی فیکٹریز جنہوں نے ملین لوگوں کو جابز دیا۔ فارن کمپنیز کو ٹیکس بینیفٹس ملی، ریگولیشن سافٹ ہوئی، شینزن جیسا فشنگ ویلیج میگا ٹیک سٹی بن گیا۔ نائکی، ایپل، سمسنگ، وارکس ویگن جیسا گینڈز چائنا آ گئی۔ ایف ڈی آئی 0.06 بلین سے 333 بلین تک پہنچ گیا۔ انفراسٹرکچر بوم آیا، ہائی وے، پورٹ، میٹروز، ریلویز سب ایکسپریس سپیڈ سے بنی۔ آر اینڈ ڈی پر $500 بلین سے زیادہ انویسٹ ہوا۔ 1990 میں پاکستان اور چائنا آلموسٹ برابر تھے۔ انوویشن نے چائنا کو گلوبل مینوفیکچرنگ ہب بنا دیا۔ آج چائنا کا جی ڈی پی پر کیپیٹا پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے، لیکن اس پروگریس کا ڈارک سائڈ بھی ہے۔ پولیٹیکل فریڈم نہیں ملا، کووڈ کے وقت سخت لاک ڈاؤن نے لوگوں کو تکلیف دی، انوائرمنٹ کو بھی نقصان ہوا۔ چائنا کی کہانی ہمیں دکھاتا ہے کہ ایجوکیشن، سکلز، ریفارمز، انفراسٹرکچر اور ڈسپلن ایک ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل فریڈم اور ہیومن رائٹس بھی اتنی ہی ضروری ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی چائنا کی کہانی، غریبی سے دنیا کا پاور ہاؤس تک۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایجوکیشن، ہارڈ ورک اور صحیح پالیسی سے ملک بدل سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔